السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمد للہ. شیخ آپ سے ذرا ایک مسئلے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی، اگر آپ تھوڑا سا وقت دے سکیں. شیخ شاید آپ واقف ہو گئے اس بات سے کہ حیدرآباد سے کچھ ایک شخص ہیں فصیح الدین نام سے، وہ جو ہے ایک رقیہ سینٹر اس طرح کی چیز شروع کیے ہیں، اور انہوں نے رقیہ سینٹر ایک منظم طریقے سے اور بالکل مطلب فارغ ہوئے اپنے آپ کو کیا انہوں نے رقیہ کے لیے. تو جب کبار علماء کے اقوال وغیرہ ان کو بتائے گئے، شیخ البانی کے، شیخ فوزان کے اور باقی دیگر علماء کے، اور ہمارے جو مقامی علماء ہیں وہاں پر، انہوں نے بھی جب کہا کہ یہ چیز سراسر منکر ہے اور بدعت ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا مطلب ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا اور ممبر سے علماء کے خلاف جو ہے بولنا شروع کیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے ایسی دلیلیں دینا شروع کی شیخ، جیسے کہ اگر یہ بدعت ہے تو جمعیت بنانا بدعت ہے، مدرسے بنانا بدعت ہے، جس کی تائید شیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ انہوں نے بھی کی، اور کہا کہ ہاں یہ جو لڑکا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. اور جو ہے اسی پر تو ہم چاہتے ہیں شیخ آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہم کو بتائیں کہ کیا اس میں شریعت کا صحیح موقف ہے. شیخ تو جواب آپ کو چاہیے؟ جی شیخ. الحمد للہ وحدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مجھے آپ نے سوال کیے اور میں کل 3 دن کے بعد مکے سے واپس آیا ریاض، اور آج ہی پڑھانا چلے گیا. اس کو تو نقطہ بنقطہ لکھنا چاہیے کاغذ پر تاکہ جواب دیں، لیکن چلیے جو کچھ بھی اللہ میاں میسر کرے اس کو ہم بتا دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سینٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، سینٹر کا جو قیام ہے، یہ بھی میں امارات میں جب میں تھا بہت آفتاب سے اور اس پر دشمنوں کی نظر بد لگی. میں اس زمانے میں امارات سے ریاض ہوتا ہوا جا رہا تھا مکہ یا مدینہ بطور حج یا حج کے لیے. تو میں نے ریاض میں دیکھا کہ رقیہ سینٹر کا کی ترخیص ہو رہے ہیں کہ سرکاری لائسنس ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ نئی بات کیا رہی، تو مجھے دنیا میں دیکھا گیا تھا صحیح، اور وہ سب کمانے کا ذریعہ. یہ بات بھی ہندوستان میں نے 15 سال پہلے یا 14 برس پہلے میں نے حیدرآباد میں دیکھی اور مجھے اس کی زیارت کرائی گئی. بہرحال رہا سینٹر کا قیام تو صحابہ کے زمانے میں، نشاء کے زمانے میں کوئی رقیہ کے بارے میں مشہور تک نہیں تھا کہ جائے کہ اس کے لیے تفرق کرے اور کہ جائے کہ اس کے لیے کوئی سینٹر یا مرکز بنایا جائے. رہا مدارس اس کی تصویر دینا، تو مدارس کی مضبوط بنیاد اور اس کی پہلی ایک تحفہ ہے، اور پہلی دوسری صدی ہی سے مدارس کا سلسلہ ہے، اور جو اہل خرافات کے یہاں بھی ہے، اہل حدیث اہل توحید کے یہاں بھی ہے، اور یہ سب کی سب جامعات اسی چھوٹی شکل کی بڑھتی صورت ہوتی ہے. اس طریقے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر مضبوط پہلوان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے پیر بڑے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے مدارس ہے. مساجد تو پوچھنی نہیں ہے، مدارس مسجد تو نظام نے خود ہی بنائی، حضرت ابراہیم نے بنائی، حضرت اسحاق نے بنائی. اس لیے سینٹر کو اس پر قیاس کرنا یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. کہ قاعدہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو کام ہو سکتا تھا اور اس کی ضرورت بھی تھی لیکن اس کو نہیں کیا، تو اس کا اب کرنا بدعت ہے. اس طریقے سے سعودیہ میں ایک مصیبت ایک کھڑی ہے کہ مسجد کے اندر
चारों तरफ से वो दीवार से लगा करके 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर की गुजरगाह बना रहे हैं। अच्छा। कि जब किसी को वजू टूटे या नमाज खत्म हो तो कैसे जाए। तो मैंने पूछा भाई पेड़ तो वही था, रिया का खुलना वही था, नफसीर फूटना वही था, किसी को हाजत आ गई वही थी। तो आखिर उस जमाने में ने क्यों नहीं मस्जिद के किनारे किनारे जगह छोड़ी तो उससे जाओ, बल्कि आपने कहा कि जब तुमने से किसी की को हवा खारिज हो तो नाक पकड़ करके चला जाए बाहर और वजू करके आए। तो इस तरीके से इसको नफसीर फूटे, इससे रुआफ आए वो भी चला जाए। लेकिन वसल्लम ने बात नहीं की जबकि इसकी जरूरत थी। और मैंने कहा हराम ये है कि तुम्हारे सफ एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं होती और हम लोग उसकी मुखालफत करके खड़े होते हैं, हमारे इत्तिबा में लोग खड़े होते हैं। तो रुकिया तो वसल्लम के जमाने था और बहुत से लोग हजरत अबू सईद खुदरी जैसे लोगों ने उस कबीले के आदमी पर जिसको सांप ने काटा था सूरह फातिहा पढ़ करके 7 मरतबा दम किया तो ठीक हो गया। पूछा गया कैसे जान, तो पिता मेरे दिल में बात आई कि इंशाअल्लाह फायदा करेगी, उनको सब मालूम भी नहीं था। और साहब कराम में लोग कितने बड़े बड़े थे, वो बकर उमर उस्मान वाली, फिर बाद में वैस करनी जिनके ने कहा था जो उनको पाए उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ कराए, मतलब कि बड़े मुस्तजाब दावत थे। इनमें से कहीं भी किसी को शोहरत इस पर नहीं हुई। हम लोग खुद है, हम भी कई से लोगों को दुआ करते हैं और कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मर्द के लोग ठीक हो गए, लेकिन हमने कभी इसको नहीं खोला। तो अव्वल तो सड़क का तरीका नहीं, दूसरे एक दरवाजे से खोल दिया वो बंद नहीं होगा। कोई भी बड़ा अच्छा काम नहीं कर सकता तो ऐसे छोटे छोटे कामों में से खाएगा पिएगा जिएगा। इन मरासिल का जो नुकसान है या झोझाड़ फूक और शोहरत जो होती है उसका जो नुकसान है मैं उससे बताऊं। मैं बचपन में जहाँ पढ़ता था मैं नाम नहीं लूंगा ताकि यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ना आ जाए। वहाँ एक आलिम आए जो ताबीज लिखते थे और पर परई पर मिट्टी के प्लेट पर मिट्टी की आखिरी पर मिट्टी के ऐसे ऐसे बर्तनों पर लिख करके देते जिसमें पानी डालना पियो। वो गांव है लेडीजों का था। नतीजे में गांव में इस कदर खुराफात फैल गई कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं इन्हीं सी बातों को याद रखता हूँ कि जो लोग मुझसे ज्यादा उम्र के थे वो कहते हम लोग को कुछ याद नहीं। हम लोग वहाँ पर थे, एक जानवर ने बड़ी बुरी आवाज निकाली रात के अंधेरे में। तो कोई अजीज कहता है कि शायद कोई बाबा जागे हुए हैं, यानी कोई कब्र से बाबा उठे हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हम लोगों का गाँव अजीज है, चाहे कितने बुरे हो कभी किसी को जिन शैतान लगा ही नहीं। यहाँ रियाज में ये काम होता है। यहाँ पर जादू टोना टुटका इतना ज्यादा है कि मैंने एक जालियात के मकतब की ज़ियारत की, मुझे दावत दी गई तो वहाँ देखा कि जादू निकाल कर कब्रिस्तानों के एरिए से लाकर लोगों ने रखा। मैंने यही क्या है चलने की ऐसा चीज मिलकर क्यों रखा आप लोगों ने। एक तो और इसके बाजार को और बढ़ाना है, ऐसी हरकतें नहीं करनी की आपने। सही। मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर एक साहब ने सेंटर तभी खोल रखा था और सेंटर क्या है उसको डायरेक्ट पढ़ा नहीं आता है, वो लाउड स्पीकर से पढ़ते थे। जी। मुझे ले गए थे, मैं इसमें बहुत सीधा इंसान हूँ इसलिए मैं किसी भी शहर में जाऊँ किसी में उतर सकता हूँ और लोगों में दुश्मनी रहती है कि आप क्या उतर गया तो आपके दुश्मन मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, ये नहीं जानते। एक आलिम दीन आए उनको क्या मालूम, लेकिन दुनिया में जो जो बदमाशियां हो रही हैं वो अल्लाह की पनाह। तो कहा था कि हजरत को आपको ले गया था दिखाने ताकि आपकी ज़ियारत इसके मरकज की तारीफ हो। मैंने वहाँ जा करके जो बुरी शक्ल सूरत देखी, मेरी आदत है कि मैं बिदात को सू कर जान जाता हूँ उसके बाद दलील लाता हूँ, कोई भी लाची कह दूंगा हो जाता है। और बात है कि शेख अलबानी को मैंने अपने से भी बढ़ा पाया, जिन चीजों को मैंने बिदात कह दी मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे तो दिल में ये बात नहीं आई थी। वहाँ मैंने देखा कि लाउड स्पीकर से पढ़ा जा रहा है और लड़कियां औरतें खूबसूरत से खूबसूरत बनी से बनी अच्छे धोते होकर
کوئی پیٹھ کے بل اپنا سینہ ہلا رہی ہے, کوئی کروٹ لیتی ہوئی اپنی حرکتیں کر رہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ان کو کیا ہو گیا کہ خالی اس کو لاؤڈ اسپیکر سے پڑھ کر کے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں تو پورے محلے کو تو لوٹ جانا چاہیے. تو طریقہ یہ ہے کہ اس سینٹر کے کھولنے کا جو نقصان ہے وہ پورا کا پورا ایریا خراب ہو جائے گا. جنوب پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں علم سے نہیں مشہور تھا, وہاں پر بعض علماء تھے, مولانا عبدالواحد رحمانی جیسے لوگ, لیکن عموماً جنوب میں علم نہیں تھا. لیکن اس وقت تو ایسی باد بہاری چلی ہے کہ وہاں الحمدللہ علماء کی بہت کثرت ہے, اور میں نے دیکھا سب خوبصورت سے جو علماء اچھے لگتے ہیں, دیندار, اور تقریریں بھی میں نے سنی تو مجھے بعض کی تقریر بہت پسند آئی. لیکن اگر ان ایریوں میں اس چیز کو فروغ دیا گیا تو وہ اس شعر کی مصداق ہوں گے کہ اڑنے بھی نہ پائے تھے گرفتار ہم ہوئے, کیونکہ پورا کا پورا ایریا یہی پیر مرید جنتر منتر کے پیچھے ہو کر کے سارے کے لوگوں کے عقائد ختم ہو جائیں گے. اور ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ رقیہ سینٹر ہم نے کھولا ہے توحید کی دعوت کے لیے, اور اس سے توحید کی دعوت کا سب سے بہترین ذریعہ آج کی تاریخ میں یہ رقیہ سینٹر ہے. یہ توحید کا نہیں, یہ تو فساد پھیلانے کا, بدعقیدگی پھیلانے کا ہے. ہر چیز میں جن شیطان نظر آئے, ہر چیز میں یہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ریاض میں کتنے گھر چھوڑ دیے گئے کہ اس کے اندر جن رہتے ہیں. جب میں یہاں آیا تو میں نے جا کر کہا پڑا پڑتی والوں سے مجھے گھر لینا ہوا یہاں, تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ایسا گھر دو جس میں جن رہتے ہوں. تو لوگوں ہنسنے لگے کو. میں نے کہا کیونکہ ہم لوگ جن ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا, اور گھر جو جن کا ہوگا جن ساتھ ہوگا گھر میں, تو وہ گھر مجھ کو دے کیا یہ آدھی قیمت میں ملے گا, اور میرے جاتے صبح گھر کی پوری قیمت ہو جائے گی. تو لوگ بہت ہنسے کہ کیسا انسان ہے. میں نے کہا ہاں ہم لوگ اور جن اکٹھا نہیں رہتے, یا رہے تو جیسے کبھی پر دن رہتے رہے, لیکن ہم کو ستائے, ہماری کھیتی کو کھٹکھٹائے, دروازہ کو کھٹکھٹائے, یہ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے. دوسری بات, رقیہ سینٹر کیسے توحید اور توکل کا داعی ہوگا, جبکہ حدیث میں آتا ہے یہ کھلو من امت الجنت یوم القیامت 70,000 بلا حساب, بغیر حساب. هم الذین لا يسترقون ولا يتطیرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوکلون. قیامت کے دن میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے. وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے, جو اپنے کو اور وہ بدشگونی نہیں کرتے, کسی چیز کو دیکھ کر کے سوچتے کہ میرا تو برا ہو جائے گا, یہ کام ہوا میری بھلائی نہیں ہوگی. اور آپ نے فرمایا, اور وہ جو لوگ اپنی بیماری میں اپنے جسم کو دعوتے نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو مرکز جو کھولنے کا سب سے پہلا نقطہ نہیں ہے کہ جو جا کر کہے گا کہ مجھے دعا کرو میرے اوپر لکھا ہو, وہ ان متوکلین کی سیرے سے نکل جائے گا. جبکہ توکل یہ توحید کے اعلیٰ درجوں میں ہے, ان کے سیرے سے نکل جائے گا جو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو جہاں پر پہلے درجے ہو, آپ بتائیے وہاں پر مثلاً کی توحید کی دعوت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, آپ نے گنڈا تو توڑ دیا, تعویذ چھوڑ کر پھینک دی, لیکن آپ کے اس کے ناطے جو ساری عورتیں مکار اور بڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں آ کر کے, اس کا بلا کیا کریں گے؟ آپ کے لیے جہاں لیڈیزوں کے ایریا میں ایسی چیز نہیں ہے وہاں دکھائیے. آپ کو لیڈیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شیطان لگا ہو. میں امارات میں اور سعودیہ میں کہتا رہتا ہوں, دنیا میں جو اہل حدیث ہیں, اہل تقلید نہیں, وہ کتنا سب سے کم جن کو لگتا ہے دنیا میں وہ اہل حدیثوں کو. میں نے کہا جو بندی اور مقلدین کو ان سے زیادہ, اور میں نے کہا بریلیوں کے یہاں تو اگر جمع کیا جائے تو جن زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم ایک گاؤں کے برابر ہو جائیں گے. اور سنیے, میں مدینے میں رہتا تھا, وہاں پر ایک عالم سے علی بن مشرف العمری جو جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا بھی چکے ہیں, مجھے بہت مانتے تھے. انہوں نے بعد میں جھاڑ پھونک شروع کیا اور
पैसा कमाने के लिए। मैं उनके दरवाजे पर गया तो वहाँ देखा तकरीबन 100 आदमियों की लाइन लगी थी, बैठी लंबी गोलाई में जी। और वो पढ़ते जाते थे पानी पर और लोगों पर पैसा लेते थे। तो मैंने कहा हजरत, बिलादे तौहीद में इस कदर आपके दरवाजे पर ये उनका मेला लगा, जिनको वो लगी है, क्या नाम है, ये जिन और शैतान लगे हुए हैं, कहाँ क्यों? मैंने कहा हमारे तो हिंदुस्तान के सारे अहलेदीसों को इकट्ठा कर दो तो इतना नहीं हो सकते जितना आपके खाली दरवाजे पर मदीने में। तो ये सारी की सारी चीजें बुराई हैं। मैं एक तजर्बेकार आदमी हूँ दुनिया में, मैं बड़ी नजर मजबूत रखता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश की चीजों पर कहीं लंबी तकरीर हो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के नाते और अपनी जामिया जो दरियाबाद में है उसके नाते मैं कहीं जा नहीं पाता। और हिंदुस्तान के लोग जहाँ जहाँ मुझे बुलाए बेचारे अक्सर में वो सब ना उम्मीद हो गया, मुझे कोई बुलाता भी नहीं। वरना ये सब तकरीरें तो घूम घूम कर करने के बहुत बबागे दोहर टेलीफोन की क्या बात करें। हमारी आदत है, हम जब देखते हैं मजमे को, जब मजमा देखते हैं तो हमारा सीना बहुत फूलता है माशाअल्लाह। लेकिन ऐसे क्या हम बोले, हम तो लड़कियों के सिरे पढ़ाते नहीं जाने के लिए मामले कि लड़कियों को हम देखेंगे क्या बोलेंगे। हाँ, लड़कों को पूछिए, हमारे को नहीं है, लेकिन हमारे दर्द को लड़के कितना पसंद करते हैं और कितना लोग अहलेदीस हो गए हैं वो अल्लाह ही को बेहतर मालूम। इसलिए ये जो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं ये असल में कुछ तो जाहिल है बेचारे, आमतौर पर रोग है, इसलिए गलत गलत काम करते हैं और बाद की दुनिया की खराबी को अपने लोग तक पहुँचा रहे हैं। चाहे वो सेंटर हो, चाहे फोटो हो, चाहे मसाजिद मदारिस के गलत नाम हो, चाहे इल्मी गलतियां हो। इस तरीके से जनूब में मनहज का लफ्ज बहुत चला और उससे जो जो बदमाशियां हुई, कोई आलिम जाता है तो पूछते इनका मनहज क्या है, इनका कौन फॉलो कर रहा है, बताइए। ये सब बातें हम लोग हिंदुस्तान में से कभी लफ्ज मनहज सुना ही नहीं था, लेकिन बचपन से अहले हदीस मजहब पर तरबियत हुई तो जामिया इस्लामिया मदीना वगैरह में जो हनफी, मालिकी, शाफी सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन किसी का हम लोग असर नहीं हुआ जबकि लफ्ज मनहज पर हम लोग कभी नहीं बोले। और जब मनहज पर लोग बोलने लगे तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं मनहज किसको कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मदारिस पर सेंटर का प्रयास ये बहुत ही गलत बात है। सेंटर इसकी हाजत थी लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन मदारिस का मसला है वो सुफ़ा है और सुफ़ा वो मदारिस की बुनियाद पहली है और पूरी दुनिया में पहली ही सदी से, दूसरी सदी से, तीसरी सदी से बड़े बड़े मदारिस मिलने लगे और उनका सिलसिला बाकी है। लेकिन सेंटर तो मैं नहीं जानता कि मरकज ये जो सेंटर जो है रुकिया का, मैं नहीं जानता कि 20-30-40 बरस से पहले कहीं मिला होगा। और ये सब बातें बहुत गलत हैं और उनको जो उनका अपने नाम लिया है उनको इस कदर उरिया बनाना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हुदूद के दायरे में रहे और बातें अच्छी करें। ये सेंटर बुराई की जगह है। ये तो मैंने अभी आपको नुकसान बताया अकायद के, और जो दूसरे रफ्तानात इस सेंटर से होते हैं उसको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो इंसान की अपनी तबीयत खबासत होती है जिसमें वो पढ़ता है, उसका उस सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरीके से मदारिस में कोई बुराई हो जाए, लड़कियों के मदरसे में बुराई हो जाए तो उस मदरसे और मदरसा सेंटर से ताल्लुक नहीं होता, आदमी की अपनी खबासत होती है। लेकिन ये सब चीजें बेबकीदगी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है, अल्लाह पर भरोसा खत्म होने का जरिया है और हर चीज में जिन शैतान पर सुबह करना। और अपने घर में अगर कहीं बिल्ली कूद गई इसके ऊपर खिड़की पर तो समझेंगे जिन आया था। हम लोग घर कूद तो कुछ आवाज नहीं तो कहते कोई बिल्ली कूद गई होगी या हवा आ गई होगी या किसी बच्चे ने ढेला फेंक दिया होगा। ये हमने और उनमें फर्क जो लोग ऐसी जगहों की ज़ियारत करते हैं। बिल्कुल सही। ये शेख वसीउल्लाह ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ शेख वसीउल्लाह है और शेख वसीउल्लाह ये बात भी सही है कि मतलब 100% इनकी तायीद कर रहे हैं। तो क्या ये शेख वसीउल्लाह इसमें इस फतवे में जो है मतलब एक लोग जो इस किस्म के जो राकी वगैरह जो अपने आप को बोलते हैं इन्होंने शेख वसीउल्लाह के इस फतवे से चिमट गए हैं और बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया के उलमा नहीं है, सिर्फ शेख वसीउल्लाह को इन्होंने मतलब असल में देखिए उसमें नाम की जरूरत नहीं। क्या मैंने बात कह दी, बहुत कह दी। दुनिया में जाहिर बात है जिस तरह से बम्बे में जो लोग हराम कमाइयां करते हैं
تو جو علماء ان کی کمائی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی دعوت بھی ہوتی ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، اور جو علماء کہتے ہیں حرام ان کو کوئی سنتا بھی نہیں، ان کو کوئی سنتا بھی نہیں. تو کیونکہ انسان کے اندر جب ہوائے نفس ہو تو اس کو یہی سب باتیں سوچتی ہیں. جس نے فتویٰ سے موافق دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس نے فتویٰ میں اس کی مخالفت کی اس کی بات نہیں سنتے. اب آپ بتائیے، کوئی کہے کہ فلاں آدمی سے بہت علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، علم کا مطلب نہیں ہے کہ زیادہ رکھنے کا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی یا دوسرے آدمی سے اس کی ہر بات زیادہ صحیح ہو. اور میں نہیں جانتا کہ اس سینٹر جو ہے ایک کا رقیہ کا، اس کے بارے میں میرا خیال کوئی بھی ہوش مند عالم اس کو ہانی کر سکتا. اور دنیا میں نہ رہتا ہو، دنیا میں نہ گھوما ہو، اس نے جھاڑ پھونک کی برائیوں کو نہ دیکھا ہو تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر جھاڑ پھونک سلف کے حد تک رہی طریقے کے، ایسے کوئی مشہور نہ ہوا، جو بھی ملا اس نے پڑھ دیا، کسی بھی بزرگ انسان کو دیکھا کہ بھائی آپ ذرا اس کو پڑھ دیے، دعا کر دیا، آدمی بیمار ہے، یا آدمی خود گیا پڑھ دیا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کسی کی زیارت کرنے ہسپتال میں، تو اس کو ہم کہنے نہیں دیتے. جو کہے گا تو وہ ان متوقعین سے نکل جائے گا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 میرا جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے پیچھے 70,000 جائیں گے. دوسری روایت میں آتا. تو ہم لوگ خود ہی پڑھنے لگتے ہیں. یہ ہے طریقہ طرف کا. تو شیخ پھر یہی مطلب آخری سوال آپ سے یہ کہنا ہے کہ ایسے جو چند افراد آج کی تاریخ میں جو بر صغیر میں وارد ہو رہے ہیں، جو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بنیادی علوم سے صرف نحو، تفسیر کے علوم، اصول الفقہ، ان ساری چیزوں کو مطلب بنیادی علوم نہیں ہوتے ان کے پاس میں، اور وہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کے رہنما بنتے ہیں اور امت میں ایسی باتیں بولتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ان سے فقہی اصطلاحات، مصطلح حدیث کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گاڑے گاڑے الفاظ آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ کو قرآن اور حدیث بتاؤ. اور لوگوں میں منبر پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آؤ جو ہے صرف شرک بدعت سے روکنا یہی نہیں ہوتا، سب کچھ آپ لوگوں کو جو منکرات ہو رہے ہیں ان کے خلاف، اور فلاں شخص جو ہے گبن کر رہا ہے اور فلاں شخص ایسا کر رہا ہے اس کے خلاف ہم کو ایسا کرنا ہے، اس جماعت کو گرا کے ایسی کرنا، مطلب اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں جس میں خوارج کے منہج کی بو آتی ہے. شیخ، تو ایسے لوگوں کو منہج السلف پہ کہنا، کیا یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے شیخ، یا لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ ایسے منہج سے اور ایسے منہج کے حاملین سے مطلب دور رہیں؟ میں آپ سے سامنے نام کیا لوں، میں بھی یہاں بیٹھے ہوتے غافل نہیں رہتا، بہت سی چیز سنتا ہوں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ من ترا حاجی دو گو تم مرا حاجی دو گو. اکثر یعنی میں تمہیں حاجی کہوں تم مجھ کو حاجی کہوں. اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ اپنی مصلحت پر ہے، اس سے ہماری دوستی اس کی تقریر ہوگی. بہت سے لوگ بالکل میدان میں ایسے آئے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، لیکن بیان کرتے ہیں اور بعد بھی ایسی چیز غلط بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے، اور ایسی چیز حرکت کرتے ہیں کہ جیسے سنت کا مذاق ہو جائے. ایک صاحب بول رہے تھے، کہتے ہیں ارے بھائی اتنا نہ انگلی ہلا دو بیٹھے بیٹھے تشہد میں کہ کوئی کھڑا آدمی پڑھ رہا ہو سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ بھول جائے. اب اس قسم کی باتیں کہنا یہ تو سنت کا مذاق ہے، لیکن ان کو کوئی کیا کہے. ایسی ہی اس وقت فتوا دے رہے ہیں لوگ، فتوے کا عرصہ سہل نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اپنے کو بڑا مشہور سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کتاب پڑھ تو اس کے اندر غلطیاں ضرور آتی ہیں. اور جو انسان ان سب چیزوں سے واقف نہ ہو اسے بہت زیادہ دعوت تبلیغ میں آگے نہیں ہونا چاہیے. اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ کسی کو روک پائیں گے؟ کچھ نہیں روک سکتے. ان کے اوپر جو ہے لوگوں کے ہاتھ ہیں. کوئی جمعیت کا مالک ہے، کسی جمعیت کا کسی رئیس ہے یا امیر ہے یا ناظم اعلیٰ ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، وہ اس کی ہاں کرتا ہے، چاہے حق کرے چاہے باطل، اس کی تقریر ہوتی ہے. آج تو دنیا میں تبلیغ کے پیسے سے لوگ اس قدر اپنے حکم کو نافذ کر رہے ہیں، اپنے باطل کی طرف پھیلا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہم جیسے لوگ تو بیٹھ کر کے خالی دل میں محسوس کر رہے جاتے ہیں کہ کچھ پیچھے کا نہیں کر سکتے، لیکن جانیے گا سب چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ اب گاڑے الفاظ کہنا اس طرح کی جہالت ہے. اب کوئی جو ہے مسائل مرسلہ کہہ دے اور کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو آپ یہ تارا دیں، یہ بہت گاڑے الفاظ ہیں. گاڑے الفاظ ہیں لیکن اس کے معنی ہیں.
ایک بہت اہم چیز ہے. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر سینٹر مصالح مرسلہ میں سے ہوتا یہ رقیہ سینٹر تو سند میں اس کا وجود ہو گیا ہوتا. مصالح مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سامنے ہے جس کی ضرورت ہے اور اس کا کرنا بھی ممکن ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اچھا پہلے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت تھی لیکن لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو اس کو کیسے کوئی کر سکتا ہے. لیکن جب لاؤڈ اسپیکر آ گیا اور بھیڑ کثرت سے ہونے لگی آدمی کی آواز مجموعے میں نہیں پہنچ سکتی کیونکہ بہترین ذریعہ سمجھا گیا. مگر مرکز کیا ہے؟ مرکز تو دیوار بنانا تھا, کمرے بنانے تھے, برآمدہ بنانا تھا, گھر کی شکل مدارس کی شکل پہلی دوسری تیسری صدیوں سے سب موجود ہے اور جو ہے جھاڑ پھونک اور دعا کرنے کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے. لیکن لوگوں نے صرف اس کو دعا ہی تک محدود رکھا, دعا کر دیا کسی کے اوپر, نہ شہرت حاصل کی اور نہ اس کے لیے تفرق کیا. اس لیے یہ چیز اگر مصالح مرسلہ میں ہوتی تو اسے ضرور کیا گیا ہوتا اب تک, نہ کہ مثلاً 30-40 سال پہلے ہی صرف ہوا, پہلے نہیں ہوا کبھی. ہاں بالکل میں نے کہا نا یہ سب کی سب اہل حدیثوں کی کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو تو ہونا چاہیے سردار دنیا کا, بہترین علم ہو, اچھا اخلاق ہو, اچھی سیرت و کردار ہو, اچھے کام ہو. ابھی ایسے چھوٹے چھوٹے بچے اسی باتیں کرتے ہیں اور کہہ دیا کہ ڈاکٹر ربیع سے فلاں کو بہت زیادہ علم ہے. تو ٹھیک ہے کہ اگر ڈاکٹر ربیع سے کسی کو زیادہ علم ہے تو ڈاکٹر ربیع کی ہر بات اس کے سامنے غلط ہوگی اور جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی بات زیادہ صحیح ہوگی. یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. تب تو ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو ماننا چاہیے. کیوں؟ ہم بہرحال اتنے بڑے عالم تو نہیں ہوئے, نہ امام مالک کے برابر ہوئے, نہ امام شافعی کے برابر ہوئے, نہ امام بن حنبل کے برابر ہوئے, لیکن ان کی بات پر روز تردید کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر کے دلیل سے, اور ان کے ماننے والوں کو چپ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام شافعی ہم سے بڑے تھے تو ان کی ہر بات ہم سے زیادہ صحیح رہے گی, نہیں, اور ہماری ہر بات غلط ہوگی. ہماری بات بھی غلط ہو سکتی ہے, ان کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے, ہماری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, ان کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے ان کی جہالت کا استدلال غلط ہے. مولانا رسول اللہ صاحب کو چاہیے اس پر غور سے کام لیں اور اس قسم کے جو فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے دروازہ کھولیں اور جنوب کے لوگوں کو چاہیے وہاں کے ذمہ داروں کو اس فتنے کو بند کرنے, چاہے حیدرآباد ہو یا بنگلور ہو یا اور بھی کوئی زندہ جاوید جگہ سے گلبرگہ ہے, یہ سب جگہیں بڑی بڑی جگہیں ہیں جن سے ہم لوگوں کو بڑی محبت ہے, بڑی الفت ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر بڑی اچھائی پائی. اس لیے ان لوگ چاہے کا دروازہ بند کریں اور ایسے سینٹر کو دور کریں. دوسری بات, جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے وہ منہ سے پھونکا جاتا ہے اور بعض مریضوں کو ہاتھ رکھا جاتا ہے اسٹیشن پر, صحیح کرتے کہ وہ غیر محرم عورت نہ ہو. یہ لاؤڈ اسپیکر سے پڑھ کر کے سنانے کا میں تو حیران ہو گیا. میں نے وہی کہہ دیا تھا حیدرآباد کے مرکز میں کہ بھائی یہ بات تو مجھے ویسے معلوم ہے, اس سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ خبروں پر جا کر کے عورتیں گر جاتی ہیں اور لوگ پہ چلانے لگتے ہیں. ہمارے دیہات میں لفظ ہے, عربی میں تو اس کو زار کہتے ہیں مگر میں اردو میں نہیں جانتا, ہمارے کو آپ بھگوانا کہتے ہیں. یہاں جاتی ہیں عورتیں اور مرد جتنے ہوتے ہیں وہ چلانا شروع کرتے ہیں خبر پر اور کہتے ہیں جن چڑھ گیا ہے اب چھوڑ دے گا. میں نے کہا یہی کیسے تھے تمہارے اس مرکز کی, اور ایک میں چلایا. لوگوں نے کہا آپ نے تو اس کے مقصد کو باطل کر دیا. میں نے کہا بھائی ہم غلط مقاصد کی تعبیر کے لیے آئے, ہمیں الحمدللہ اللہ نے کیا کمی دی. ہم تو جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی ہم نے کبھی کسی کی مداحنت نہیں کی, اور جب ہم کھانے پینے لگے 2-4 پیسے کے مالک تھے تب بھی کسی کی مداحنت نہیں کرتے, صحیح بات کرتے ہیں. چاہے ہم جہاں ہیں کہیں بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہے اور میرے لیے آپ بارک اللہ کہیے کہ میں امارات میں بھی شہر تھا اور یہاں بھی ہوں, یہاں بھی اپنے مذہب اہل حدیث کا کھل کر ڈنکا پیٹ رہا ہوں کہ اہل حدیث اہل سنت کا بدعتوں کا لفظ ہے, اہل بدعات کا, کیونکہ سنت ہی پر تقسیم ہوئی تھی اہل الرائے اہل الحدیث کی. سنت سب وہ آدمی سنت ہے, سنت میں سے ہے جو شیعہ نہیں ہے. اب اس سنت میں کتنے فرقے ہیں آپ اس کا دل نہیں کر سکتے. جس نے اپنے کو اہل سنت کہا اس نے بتایا نہیں کہ وہ اہل حق میں سے کہ اہل باطل میں سے ہے. اور ہم نے یہاں لوگوں سے کہا ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو مذاہب چاروں ہیں یہ سب کے سب اہل الرائے میں سے کوئی اہل الحدیث نہیں ہے. اہل الحدیث وہ ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے, جیسا کہ ہم بن حنبل رحمۃ اللہ تقلید سے روکتے تھے. امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ سب کے سب
बेचारे अपनी तकलीफ से रोकते थे, लेकिन लोगों ने उनकी मरने के बाद जबरदस्ती जबर नकार उनकी तकलीफ की। तो मैं फिर कहूंगा कि जुनूब में जो बड़े बड़े लोग हैं, उलमा हैं या मालदार, उनको इसका सद्देबाब करना चाहिए और उनके यहाँ जो बातें बाहरी आई है, जो खुशगवार सजा इल्मी और तबलीगी और अमली चल रही है, उसमें इस गलत काम से बहुत बड़ा खलल होगा। वो तो तौहीद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये रुकिया सेंटर ये तौहीद के लिए गारतगर है। उनका तवक्कुल छेड़ेगा, उनको शैतान से डराएगा। आप जानते हो कुरान में इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन इन्न जहन्नम लमहदूम अजमईन। अल्लाह ने कहा शैतान से कि मेरे नेक बंदों पर तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा, तुम्हारा तो तरीका होगा जो गुमराह है उनके ऊपर तुम जा सकते हो, और क़यामत में तुम सबका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए चाहिए सबके सब सद्देबाब करें। और मैं बहरहाल जनूब के लोगों से बहुत मुतासर हूँ कि दीन उनकी खिदमत बहुत करते हैं, दीन में पैसे भी दिल खोल कर लगाते हैं। हमारे इस्तेमाल के लोग तो हम तो बचपन से देखते हैं, कभी इनके यहाँ दिल कम है और कभी इनके जाती नहीं। यहाँ मतलब मदारिस पहले यहाँ बने, इसलिए उलमा इस एरिया में ज्यादा हुए, लेकिन इस तो जनूब का पल्ला बड़ा भारी है। चाहिए कि उनको इस बुराई से रोके। और बताइए शेख अलबानी जैसे लोगों को कोई हटा दे, शेख रसूलुल्लाह के बिलमुकाबिल तो सोचने की बात है। सब क्या कोई कहे, क्या करेगा बैठकर? शेख रसूलुल्लाह को भी तो मुझे उम्मीद है कि इस बात से राजी नहीं हो सकते। कहाँ वो ठीक है, साले फौजान की बात ना मानी जाए, लेकिन शेख अलबानी से इनका क्या इनकी टक्कर है? और हम लोग शेख अलबानी के सामने क्या है? हम लोग उनके शागिर्द अगर हो जाए तो ये हमारी बड़ी बड़ाई होगी, क्योंकि हम शागिर्द हैं। और फिर भी कहते हैं कि शेख अलबानी भी नहीं कि कोई बात कह दे तो ही सही होगी, हमारी भी सही हो सकती है, हर बात उनकी बात ज्यादा सही होगी और हमारी कम सही होगी उनके बिलमुकाबिल। इसलिए ये कह करके उनकी बात को मानना, जो डॉक्टर रबी से बहुत बड़े आलिम है, ये बात कतान गलत है। पहले की बात क्या सही है कि नहीं, जो बड़े इनसे आलिम है, अगर इत्तेफाक से मान भी रहा है बड़े आलिम है, तो क्या उनकी हर बात सही रहेगी और डॉक्टर रबी की हर बात गलत रहेगी? तो कभी दुनिया में हुआ नहीं। अगर ये बात हो तो नबी सब के सब गलती पर होंगे और बड़े बड़े इमाम सब हक पर रहेंगे, जबकि हम लोग कभी नबी सल्लम के सामने किसी की अहमियत नहीं देते। अगर हदीस सही साबित है तो उसको हम लोग पकड़ते हैं। इसलिए अगर आप कहें तो इतने पर अब खत्म करूं, और अगर आप और सवाल चलाइए तो बैठ ही चुका हूँ। नहीं शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने इतना वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए कामिला अजर अता फरमाए। और शेख आपसे गुजारिश है, अव्वलन तो मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे तक़वे में, इल्म में, उम्र में इजाफा अता फरमाए, और हमारे जो भाई इस फितने में मुलव्विस हो चुके हैं या इससे मुतासिर हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको नेक समझ दे और अल्लाह ताला उनको निजात दे इन फितनों से। शेख हमारे तो यही दुआ है, हम तो हदीसों के दोस्त हैं, उनकी मोहब्बत करने वाले हैं, उनके किसी नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। अल्लाह से दुआ की उनकी हिफाजत करे, उनको समझदार हैं जो तरीके पर ले चले। मैं भूल गया कहने को, हिन्दुस्तान में बड़े बड़े लोग, बड़े मुस्लिम दावत थे, अगर उनकी किस्सों को बयान करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना मुमताज अली साहब थे बस्ती जिला में, वो बहुत से जिन शैतान वाले लोग आते कि हमारे घर में जिन लगा, अगर कहते अगर जिन है तो उसे सलाम को कह दो चला जाए, और अगर गैर मुस्लिम है तो उससे भी कह चला जाए, और अगर आ गया तो उसे खैरियत नहीं होगी। लेकिन वो भी नहीं मशहूर थे कि उन्होंने सेंटर खोला, जबकि उनकी मुसैब दावत होने की ऐसे से किससे कि आप हैरान हो जाएंगे, बताया जाए बैठ करके। लेकिन ये नहीं किया। ऐसे मशहूर थे कि मौलाना बड़े दुआरी हैं, बहुत जो है छुमंतर करते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत से बुजुर्गान दीन थे। हमारे शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुर थे, उनका आप चेहरा देखते तो कहते इस आदमी के अंदर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं है जिसमें, लेकिन नूर चेहरे पर इतना ऐसे लगता था लाइट मार रहा है। वो भी इसलिए नहीं मशहूर हुए। हम दुनिया में इतना घूमे हैं, इमारात में रहे, हर जगह रहे, कितना लोग चाहते थे दुआ करने में, कहे भाई इतनी दूर से मत आया करो, अरे कभी हो गया। तो हम लोगों ने सब काम नहीं किया। अभी इस काम को लोग कर रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हम शिरका मिटा रहे हैं, तावीज़ा तोड़ रहे हैं, गंदा तोड़ रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से तौहीद को मुलाजिम कर रहे हैं। जब लोगों के अंदर से तवक्कुल घटेगा तो उसका नतीजा क्या हुआ? बस तवक्कुली होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा घटेगा।
جن شیطان سے ہم لوگ ڈریں تو پھر ہمیں حدیث کیسے رہے؟ تب تو ہم اور اہل تبلیغ ایک طرح ہو گئے. جی شیخ. تو اس لیے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر گامزن کرے. آمین. اور چاہیے کہ فقی الدین صاحب ہمارے اپنے بھائیوں میں سے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے خلاف زبان درازی نہ کریں، کیونکہ بہت بعد میں افسوس کریں گے. جس میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں سے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ دنیا بیٹھی نہیں ہے، دنیا چلوں کا خیر میں دودھ کی مکھی کی طرح باہر کر دیتے. اس لیے چاہیے کہ اپنا حساب درست کریں اور بڑوں کی قدر کریں اور صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے دین کی تبلیغ ہو، دین کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، بند کرو شیخ صاحب. جزاکم اللہ خیر. شیخ آگے بھی ہم لوگوں کو شیخ اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی شیخ، تو آپ کو تھوڑی تکلیف دیا کریں گے اور شیخ دعا کی درخواست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جہاں تک موقع اصل میں ہم لوگ کا امتحان تھا ہوتا پہلے رمضان سے 20 رمضان تک، یہاں جو بادشاہ اللہ انہیں باقی رکھے حاضر سے، جی جی، انہوں نے آرڈر دے دیا کہ نہیں 30 شعبان تک امتحان ختم ہو جانا چاہیے. اب ہم لوگ بہت دھیان سے پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ. لیکن تب بھی کوئی بات نہیں، یہ سب چیزوں میں ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں رہتی ہے. کوئی پوچھے تو جواب حاضر رہتا ہمارے پاس اپنی طاقتور. ہاں ابھی ہم اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، ذرا سوچ کے رکھ دو دن نا